مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا بالخير وارحمنا بالخير. اللهم اجعلنا باقي امورنا بالخير. اللهم بارك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم كره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم حبب الينا الايمان والطاعه بالمعروفات. يا حبيبك وحبيبنا عليك المسلمين بحق لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والآمنين. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ شعر ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بات حقیقت آمیز سب سے پہلے کہتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہماری علمی تحقیقات کی روشنی میں 20 برس سے اعلیٰ حضرت کے فتاوے ان کی تصنیفات یعنی سن 60 سے ہمارے زیر مطالعہ ہیں. اور الحمدللہ ہم نے ہزارہ صفحات مصنفات رضویہ کا مطالعہ کیے ہیں اور تقریباً 2000 کے قریب صفحات میں نے اعلیٰ حضرت کی شخصیت، ان کی علمی اور دینی خدمات بذات خود لکھے. اور ہندوستان اور پاکستان میں مختلف ادارے اور اکیڈمیاں جنہوں نے اعلیٰ حضرت پر تحقیقات کی ہیں ان کی میں نے مدد اس لیے کی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اور ان کی مشن پر انہوں نے کام کیا ہے. ہندوستان کی سرزمین پر پٹنہ یونیورسٹی میں عزیزی مولانا حسن رضا خان صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت کی فقہ پر کام کیا. ان کی بھی میں نے بھرپور مدد کی. اور جب وہ اس راستے سے الگ ہوئے تو پھر میں نے ان کی تنقید بھی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تنقید کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. تنقید اس کو کہا جاتا ہے کہ کھرے کو کھرا کہا جائے اور کھوٹے کو کھوٹا کہا جائے، حق کو حق کہا جائے اور ناحق کو ناحق کہا جائے. اور یہی مشن تھا اور یہی طریقہ تھا، یہی مجمع نظر تھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میں اعلیٰ حضرت کی بات یہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، ہم نے اور آپ نے یاد منانے کے لیے کیا ہے. یہ آج کی مجلس جسے ہم نے اور آپ نے اعلیٰ حضرت کی یاد منانے کے لیے کیا ہے. کیا اچھا ہوتا کہ ہم سب کے سب ان کی زندگی کی یادگار بن جاتے. کیا اچھا ہوتا کہ ہم سب کے سب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی مبارکہ میں جو خدمات انجام دی ہیں، جس چیز کا انہوں نے مسلسل پرچار کیا، جس چیز کی انہوں نے مسلسل ترویج کی، جس چیز کی انہوں نے مسلسل تبلیغ کی، جس کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی کو تج دیا، ساری زندگی کو لگا دیا. کاش کہ اس زندگی کو ہم اپنا لیں. اگر ہم نے اس زندگی کو اپنا لیا تو ہمیں بھی حق حاصل ہوگا کہ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے متبع کہلائیں. اور ہمیں اس بات کا حق ہوگا کہ ہم بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب دنیا سے جائیں تو یہ پڑھتے ہوئے جائیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بظاہر تو دیکھنے میں یہ بات ایسی آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان مبارک سے یہ اشعار ادا ہو رہے ہیں، لیکن صدیوں پہلے، سینکڑوں برس پہلے قرآن حکیم نے اعلان فرما کر کے ارشاد فرما دیا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مرنے سے پہلے
تم پورے مسلمان ہو جاؤ، مرنے سے پہلے تم اپنے اسلام کو مکمل کر لو، تو دوستو یہ اسلام کب مکمل ہوگا؟ یہ اسلام کب مکمل ہوگا؟ ہماری زندگی کب اسلامی زندگی بنے گی؟ ہمارے رگو پن میں کبھی اسلام سرایت کر کے خون کی طرح دوڑتا رہے گا؟ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، اور یہی دو اوصاف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ میں رچ گئے تھے، بس گئے تھے، ان کے ہر رگو پہ میں پیوستہ ہو گئے تھے۔ آج ہم بڑے مصنفین کی بہت بڑی فہرست پیش کر سکتے ہیں، بڑے فلسفیوں کے فلسفیانہ کارناموں کو پیش کر سکتے ہیں، بڑے منطقیوں کی موشگافیوں کو پیش کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے نزدیک نہ تو منطقی موشگافی کام آنے والی ہے، خدا بند قدوس جل جلالہ عمن وارہ کی بارگاہ میں نہ تو فلسفیانہ باتیں کام آنے والی ہیں۔ اگر بات کام آنے والی ہے تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کام آنے والی ہے، اور یہی حکم وہ تھا کہ جس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی عامل رہے اور ساری زندگی اسی کا پرچار کرتے رہے۔ دیکھیے، حق کو حق کہنا اعلیٰ حضرت نے سکھایا، باطل کو باطل کہنا سکھایا۔ اگر اعلیٰ حضرت کی اوصاف میں وہ صفت، ان کی ذات میں اور ان کی صفات میں وہ خوبی نہیں ہے، اگر کسی معتقد نے ان اوصاف کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا تو اعلیٰ حضرت نے فوراً اس کا انکار فرمایا، اعلیٰ حضرت نے فوراً اس کی تردید فرما دی۔ ایک بہت اہم ترین واقعہ جسے حضرت شیر سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمان اہل سنت میں لکھا تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالترتیب حافظ نہیں تھے، بالترتیب حافظ نہیں تھے، لیکن خطوط آیا کرتے تھے تو اس میں حافظ لکھا جایا کرتا تھا۔ اب ہر خط میں، ہر استفتے پر اعلیٰ حضرت جب لکھتے تھک گئے کہ میں حافظ نہیں ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، لیکن وہ تسلسل نہیں ٹوٹتا تھا، تسلسل ٹوٹتا نہیں تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کے ذہن مبارک میں یہ بات آئی کہ اتنے بندگان خدا مجھ کو حافظ لکھتے ہیں تو میں بالترتیب قرآن پاک کو یاد ہی کر لوں۔ بڑا عالم، حق نگر عالم، متباحر عالم، صاحب بصیرت عالم، اور اس سے بڑھ کر کے فقیہ جو ہوتا ہے، قرآن کے ایک ایک حرف پر، قرآن کے ایک ایک جملے پر، قرآن کے ایک ایک نقطے اور نقاط پر اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ نگاہ کا مسلسل کر دینا، نگاہ کو مرتب کر دینا، اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بالترتیب قرآن پاک کو یاد فرمایا، یعنی اس پر نظر کی، اور ایک ایک پارہ روزانہ پڑھ کر کے رمضان شریف میں سنا دیا۔ ایک بار درود پاک پڑھ دیجیے۔ آج اہل سنت والجماعت کا معیار بلا شبہ بریلی کی بارگاہ ہے۔ آج اہل سنت والجماعت کا ایمان اور ان کی علامت اور ان کی نمائندگی بلا شبہ بریلی کی بارگاہ سے ہوتی ہے۔ لیکن اگرچہ میں رضوی نہیں ہوں، لیکن میرا عقیدہ الحمدللہ وہی ہے جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فرماتے رہے، اور جس بات کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی کی۔ میرا سلسلہ طریقت کا کچھ ہوتا مقدسہ سے وابستہ ہے، لیکن جو تعلیم ان کی ہے وہ تعلیم انہوں نے ہم کو خدا اور رسول سے لے کر کے پہنچائی ہے، صحابہ کرام سے لے کر کے پہنچائی ہے، تبع تابعین سے لے کر کے پہنچائی ہے، قرآن سے لے کر کے ہم کو پہنچایا ہے، حدیث پاک سے لے کر کے پہنچایا۔ قرآن کا ایک جملہ ہے، ایک آیت ہے کہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کیوں صاحب ہے نا قرآن پاک کا، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، ایسی چیزوں کو کیوں پسند کرتے ہو، ایسی چیزوں کو یحبون کیوں پسند کرتے ہو، ان یحمدوا کہ تمہاری تعریف ایسی چیزوں کے ساتھ کی جائے جو تم نہ ہو۔ ظاہر بات یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے میں آپ کی تعریف کرتا ہوں اور وہ تعریف حقیقت میں حقیقت نہیں ہے، تو اگر میں چپ چاپ رہتا ہوں تو مجھ کو بھی خدا کے ہاں جواب دینا ہے اور آپ کو بھی خدا کے ہاں جواب دینا ہے۔ تو آپ تو اپنی فکر خود کریں، لیکن لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، مجھ کو اپنی فکر کرنی ہے۔ آج آپ میری تعریف کر دیں، یہ میری تعریف کر دیں، وہ میری تعریف کر دیں، لیکن اگر وہ میرے اندر نہیں ہے تو قرآن نے مجھ کو یہ سبق سکھایا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، صحابہ نے ہم کو یہ تعلیم دی، تابعین نے ہم کو یہ تعلیم دی، تمام سلسلہ بسلسلہ ہوتے ہوئے مسلک رضویہ جو آج اہل سنت والجماعت کا متبادل لفظ کہا جاتا ہے، ہم اس کے متبع ہیں، اور متبع ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ حضرت مولانا نے جو ابھی ایک شعر پڑھا ہے، واللہ العظیم میں اس کا حامل نہیں ہوں،
بالکل آپ حضرات جو ہیں بالکل مطمئن ہو جائیں. سید ممتاز باپو نے کہہ دیا تھا امین طریقت، کہاں امین طریقت ہونا اور کہاں امین شریعت ہیں، کجا کہاں اور کہاں میں. یہ حضرت نے تو اپنی محبت میں کہا ہے، لیکن یہ شعر کا مصداق اور حامل میں نہیں. اور بار بار جن لوگوں نے پیسہ پیش کیا ہے وہ مولانا کی خدمت ہے، تو وہ خدمت کے ناطے تو ان کو ثواب ملے گا، لیکن اگر اس نظریے سے کیا میں اس کا قطعی قائل نہیں. اگر میں اپنے ایمان کو سمجھتا ہوں، دوستو سنو، بلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس چیز کو تم حامل نہ ہو واہ واہ اس کا برملا اعلان کر دو. جس چیز کے ہم اہل سنت والجماعت کا یہی امتیازی نشان ہے کہ اگر ہم سے خطا ہوتی ہے تو ہم اپنے خطا کا اقرار کرتے ہیں، اگر ہم سے ثواب ہوتا ہے تو ہم اپنے ثواب کا اعلان کرتے ہیں، اگر ہم سے اچھائی ہوتی ہے تو ہم بمانگے جو ہے اس کو پکار کر کے کہتے ہیں، اور اگر ہم سے خطا ہو جاتی ہے تو ہم اس کے لیے توبہ بھی کرتے ہیں اور معافی بھی کرتے ہیں. تو آپ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ مولانا نے جو امین طریقت کہا یا اور جو اشعار میرے بارے میں انہوں نے کہے یہ واقعی اس کا میں مزاق اور حامل ہوں، یہ قطعی غلط. ان کا کہنا غلط نہیں، لیکن میں نہیں ہوں ایسا. آپ کبھی بھی اس گمان میں نہ رہیں، اس گمان میں آپ نہ رہیں کہ میں امین طریقت ہوں. ہاں یہ ہے کہ آپ دعا کرو، آپ دعا کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو وہی آرزو ہماری پوری کرائے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. جب اس منزل پر ہم آئیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے متبع ہیں، ہم مسلک رضویہ کے ترجمان ہیں، ہم مذہب اہل سنت والجماعت کے مناد ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی مبارکہ میں دو پہلو انتہائی چھائے ہوئے نظر آتے ہیں، دو پہلو انتہائی چھائے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یہ بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں نے مدرسے میں پڑھا ہے تو مدرسے کی بھی بولی بولوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خانقاہ میں ایمان کی تعلیم حاصل کی ہے تو ایمان کی بھی بولی بولوں گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں فقہ ہر زندگی کے گوشے گوشے پر چھایا ہوا ہے. جس کو ہم اور آپ اپنی بولی میں فقہ کہتے ہو وہی فقہ اعلیٰ حضرت کی زندگی پاک کے ہر گوشے پر چھایا ہوا ہے. اور آپ تمام حریفوں پر، یہاں ہو یا وہاں ہو، عجم میں ہوں یا عرب میں ہوں، کہیں بھی ہوں، سب اس بات کے معترف ہیں کہ لم ينظر له نظیر فی الفقہ وفی اصول الفقہ. یہ تو ابو الحسن علی ندوی نے بھی لکھا ہے نزہۃ النظر نزہۃ الخواطر میں. بہرحال اعلیٰ حضرت کی زندگی پر یہ اتنا اہم ترین پہلو ہے کہ اگر اسی کی دونوں انداز کی تشریح کر دی جائے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اعلیٰ حضرت کا مقام عرفان بھی بہت بلند ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اعلیٰ حضرت کا مقام عرفان بھی بہت بلند ہے. دیکھو فقہ کس کو کہتے ہیں؟ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ قانون کو کہتے ہیں. اور قانون کس کا؟ اسلام کا قانون. قانون کس کا؟ اسلام کا قانون. اور جب اسلام کا قانون ہے تو ظاہر بات یہ ہے کہ اسلام کا جو مادہ ہے، اسلام کا جو مادہ ہے جس لفظ سے یہ بنتا ہے، جیسے یہ سمجھ آئیے آپ کہ گیہوں کا ایک پیڑ ہے، گیہوں کا ایک پیڑ ہے، وہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ گیہوں کے ایک دانے سے پیدا ہوتا ہے. وہ گیہوں کا دانہ جو زمین میں گڑ جاتا ہے اور اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، مٹی میں جا کر کے مٹی کی خصوصیت حاصل کر لیتا ہے، تو اس میں نمود کی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور اس نمود کے ذریعے سے وہ درخت اوپر نکلتا ہے. اب اس درخت نکلا تو اس میں شاخیں ادھر ادھر نکلیں، اور شاخ جب شجربار ہوئے تو اس میں ادھر ادھر ثمر بھی نکلے، اور جب ثمر نکلے تو وہ گیہوں کا پیڑ کہلاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اسی ایک دانے کی روشنی یہ ساری ہے. وہ تنا بھی اس کا وہی ہے، شاخ بھی اسی دانے کی ہے، اور وہ ٹہنی بھی اسی دانے کی ہے، اور وہ جو خوشے اس میں لگے ہوئے ہیں سنبلے وہ بھی اسی ایک دانے کے ہیں. تو یہ لفظ اسلام کیا ایک بیج ہے، اور وہ بیج کیا ہے؟ سین لام میم. سین لام میم جس کو مسلسل کر کے پڑھا جائے تو کہا جائے گا سلم. اور سلم کے معنی کیا ہے؟ صلح اور صفائی کے ساتھ رہنا. سلم کے معنی کیا ہے؟ صلح اور صفائی کے ساتھ رہنا. اور اسلام کے معنی کیا ہے؟ گردن نہادن بطاعت، اپنے گردن کو اطاعت کے لیے جھکا دینا. تو جب مادے پر غور کرو گے تو پتہ یہ چلے گا کہ صلح صفائی کی دعوت دی جا رہی ہے، اور جب اس کے ثمر پر آپ غور کرو گے تو پتہ یہ چلے گا کہ جب صلح صفائی کوئی کر لیتا ہے، صفائی کر لیتا ہے، تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے کہ اطاعت کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے. اور جب یہ اطاعت کے لیے گردن کو اس نے اپنے جھکا دیا، جب وہ اسلام کا پابند بن جاتا ہے، اسلامی قانون کو اپنی زندگی میں رچا اور بسا لیتا ہے، تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ہوتا ہے وہ سلم کا پابند ہوتا ہے، اور اس کے اعضاء جو ہوتے ہیں وہ اطاعت کے لیے اور اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں. اب اعضاء جتنے کے جتنے ہیں وہ سب خداوند قدوس جل جلالہ عمن والہ کی بارگاہ کی طرف جھک جاتے ہیں. تو اگر اس حیثیت سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو دیکھا جائے تو بلا شبہ
صبح ائمہ و محدثین نے اور خصوصاً حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، وہ بلا شبہ اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی پر فرق ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت ایسے فقید ہیں کہ جنہوں نے اسلام قانون کو بتا بھی دیا ہے، اس کو نکھار بھی دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی مشتقاتوں سے فقہ حنفی کے گوشے نکھر گئے ہیں، وہیں پر ان کا دل بھی نکھر گیا ہے۔ اس لیے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک بار درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ میں تو بولنے کی جرات نہیں کرتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں دوستو کہ تمہاری مجلسوں میں اب ایسے لوگوں کا بھی گزر ہوگا، تمہاری مجلسوں میں ایسے لوگوں کی بھی آمد ہوگی کہ جو نام تو اعلیٰ حضرت کا لیں گے، اعلیٰ حضرت کی تعریفیں بھی کریں گے۔ جیسے بدعقیدے کلمہ پڑھاتے ہیں نگر نگر میں جا کر کے، اور ڈگر ڈگر پر جا کر کے کلمہ پڑھاتے ہیں، اور کلمہ بھی پڑھاتے ہیں اور نیش زنی بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دم بھرنے والے بھی تم کو ملیں گے۔ اب تو یہ کیسے پہچان ہوگی کہ ہاں یہ واقعی میں محبت کا دم بھرنے والا ہے، اور کیا واقعی میں سچا محبت کرنے والا ہے، ان کا سچا نیاز مند ہے، زمرہ مخلصین میں شامل ہے؟ تو وہی ایک علامت ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان بدعقیدوں کا کہ پر شدت کے ساتھ تم اپنی زبان کو دراز کرو، اور اگر اس کے چہرے پر کوئی شکن نہیں، اس کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں پڑتی ہے، بلکہ اس کے چہرے پر بشاشت کا نور آ جاتا ہے، تو تم یہ سمجھ لو کہ یہ احمد رضا کا ماننے والا ہے، یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا متبع ہے، یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا حامی ہے، یہ مذہب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرچارک ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر سب کچھ ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سلام